الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے برکو دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم محنت کے لیے آئے ہیں، کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو نبی والا بنا دے، کام والا بنا دے، تاکہ ہر مسلمان سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہم اور آپ جو مسلمان ہیں، کسی نے محنت کی ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہوئے سماکم المسلمین، یہ مسلمان نام اللہ نے رکھا ہے، نہ ماں نے نہ باپ نے، اللہ نے رکھا ہے وہ سماکم المسلمین۔ اور اللہ پاک نے ہمیں کام عطا فرمایا۔ تو ہماری عمر چھوٹی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اس امت کی عمر 60-70 سال ہے۔ اب تم بتاؤ کہ 60-70 سال میں کیا کریں گے؟ کسی کی عمر زیادہ ہوتی تھی، بعض لوگ ماشاءاللہ 100 سے بھی اوپر ہوتے تھے۔ اب ہماری عمر 60-70 سال ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے سامنے قبر ہے، حشر ہے، بسرات ہے، اور ہمارے سامنے جنت ہے، دوزخ ہے۔ سب کچھ ہم کو بتایا، ہم کو بتا دیا، سمجھا دیا، دیکھو یہ زندگی آنے والی ہے اور ہم دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، اور ہر مسلمان کو کام والا بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بات اونچی کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان ہوں۔ تو میں مسلمان ہوں، میرے ذمہ سارا عالم ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں، ان تک بات کو پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے محنت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیلا۔ پہلے کیا تھا؟ کفر تھا، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پھر آپ نے محنت اکیلے، اللہ کے نبی اکیلے تھے اور آپ کو جناب علی آپ کو گود میں لینے کو بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مالدار گھرانوں کے بچوں کو جوان عورتیں اٹھا کے لے گئیں۔ ہمارے نبی کا گھرانہ غریب تھا، ان کو کون لے؟ تو حلیمہ نے دیکھا کہ بھائی اور بھی بچہ نہیں ہے، انہوں نے کہا چلو اس یتیم کو لے لو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد چلے گئے تھے اور آپ بغیر والد کے تھے۔ پھر 6-7 سال کی عمر میں والدہ صاحبہ کی انتقال ہو گیا اور اللہ پاک نے آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنایا، منتخب بنایا۔ تو میرے بھائی حضرت حلیمہ نے کہا چلو یتیم کو گود میں لے لوں تاکہ میں بدشگونی سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے گھر میں برکتیں بھر دی اور گھر میں اللہ کی رحمتیں آنے لگی۔ ان کی بکریاں موٹی تازی ہو گئی، پڑوس کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ کی بکریاں کو دیکھو کتنی موٹی تازی ہے، کہ اللہ کے ہم چراتے ہیں مگر اس بچے کی برکت ہے کہ ان کی بکریاں موٹی تازی ہیں۔ تو میرے دوستو حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے گھر میں برکتیں بھر دی۔ جو مسلمان ہوتے تھے اللہ کے نبی کو کام پہ ڈالتے تھے، محنت والا بناتے تھے، اس کلمے کو لے کر پھیلاتے تھے۔ اکیلے آپ اس کا مکلمے کو لے کے پھرے، طائف تشریف لے گئے، مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے اکیلے۔ اب آپ بتاؤ اللہ نے آپ کو نبی تو بنایا سب کا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کام کیسے کریں، محنت کیسے کریں؟ دیکھو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے جیسے کام کیا ایسے ہم کام کریں گے۔ پھیلانے والے اللہ ہیں، ہدایت دینے والے اللہ پاک ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے قبول فرمائیں گے، زبردستی نہیں ہے، اللہ کسی کو زبردستی نہیں فرماتے۔ ایسی جناب انبیاء علیہ السلام
ان کی اولاد نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، بہت سے انبیاء علیہ السلام کے لویال مسلمان نہیں ہوئے، مگر دین اللہ نے پھیلایا، دین کو اللہ نے چمکایا، اور ہر مسلمان پھیلانے والا تھا، کام کرنے والا تھا۔ صحابہ کہتے تھے تمہارے نبی کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابو درداء کو دیکھو ہمارے نبی ایسے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے اندر حضور کی ساری چیزیں تھیں، تو میرے بھائی آج اللہ ہم سے ہمارے اندر بھی حضور کی وہ صفات آ جائے، وہ جو اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ اللہ پاک ہم کو بھی اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، یہ جماعتیں دنیا میں جاتی ہیں، ملکوں میں جاتی ہیں، تو باہر والے کہتے ہیں تبلیغ والے آ گئے۔ وہی کس نے بتایا تبلیغ والے آ گئے؟ تبلیغ والے آ گئے۔ میں یہاں پر جرمن ایمبیسی میں گیا ویزے کے لیے، تو وہ عورت تھی، اس نے انٹرویو لیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہم کاروبار کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ نہیں، مجھے پتا ہے تم کیوں جا رہے ہو۔ دیکھو یہ جرمن عورت کہہ رہی ہے مجھے پتا ہے تم کیوں جا رہے ہو، تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو۔ دیکھو بار بار سفارت خانے کے اندر مجھے پتا ہے کیا کہتی ہے، کہہ لگی اچھا ویزا دے رہی ہوں مگر میرے لیے دعا کرنا۔ اب دیکھو یار اللہ پاک ایک ایسا کام عطا فرمائے، تو ساری دنیا والے دیکھتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ابراہیم ابھی کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے، تو کہنے لگے کہ ہم امریکہ گئے، پہلی جماعت تھی امریکہ پہلی، اس میں 4 آدمی تھے، قریشی صاحب، بھائی بشیر صاحب، بھائی ابراہیم صاحب اور حاجی خدا بخش صاحب، 4 آدمی تھے۔ 4 آدمی پہلی جماعت امریکہ گئی سن 52 تو بھائی ابراہیم صاحب کہنے لگے اب پانی کے جہاز کا سفر تھا، 2 مہینے پانی کے جہاز میں سفر کرتے رہے، اور الحمدللہ جماعت کا جو کام ہے اذانیں، نمازیں، تعلیم یہ سب کرتے رہے۔ جب قریب پہنچا تو جو جہاز کو چلانے والا کپتان تھا وہ انگریز تھا۔ اس نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میں 30 سال سے اس سمندر میں جہاز لا رہا ہوں، مگر ہمیشہ طوفان آتا تھا، اس دفعہ طوفان نہیں آیا۔ کیا بات ہے، اس دفعہ طوفان نہیں آیا۔ بتاؤ میں 30 سال سے اس سفر میں ہمیشہ۔ تو بھائی ابراہیم صاحب کہہ رہے کہ میں انگریزی بولتا تھا یا اور بھی ساتھی بولتے ہوں گے، تو اس نے کبھی ان کی برکت ہے۔ تو اللہ پاک دکھاتے ہیں، اللہ پاک پھیلاتے ہیں۔ تو وہ جناب کہنے لگا 30 سال، تو ہم کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں تبلیغ والے آ گئے۔ تو میرے بزرگ دوستوں الحمدللہ یہ جماعتوں کا پھرنا معمولی نہیں ہے، یہ حضور کی نقل اتارنا معمولی نہیں ہے۔ آپ کا ملکوں میں جانا ملکوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ ہمارے ڈاکٹر نشاد کہنے کے اب دیکھو امریکہ میں پتہ نہیں، امریکہ میں کہنے لگے روزانہ ایک مسجد ایک مصلی بنتا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ امریکہ میں ایک مسجد ایک مصلی بنتا ہے۔ ایک یورپ کا ملک تھا جہاں ایک مسجد تھی اور 40 لاکھ مسلمان تھے، مگر نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ کچھ نہیں۔ جو غیروں کی زندگی تھی وہ ان کی زندگی تھی۔ وہاں انہوں نے محنت کی۔ ایک ساتھی نے وہاں جو مسلمانوں کی بستی کی آبادی تھی وہاں جا کر کے اذان دی۔ وہ مسلمانوں نے بچپن سے اذان سنی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے کون ہے بھائی؟ کہہ رہے ہندوستان سے آیا ہوں، یہاں تعلیم کے لیے آیا ہوں، تو اب ایسا کرو یہاں کوئی مسجد بنا لو۔ انہوں نے کہا مسجد کہاں بنائیں، ہمارے گھر تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا آپ ایسا کرو گھر کی چھتوں پہ نماز پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا گھر کی چھوٹے چھوٹے جگہ گھر کے چھتوں پہ نمازیں شروع ہو گئی۔ یہ میرے گول کو دوستوں پرانی بات ہے، مگر اللہ نے پھر وہاں ایسا کام پھیلایا جہاں ایک مسجد تھی آج 4000 5000 مسجدیں بن گئی، اور اس ملک کے لوگ دین کی محنت کے لیے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں۔
ایک آدمی اپنے کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ آپ سے کام لے گا، اللہ آپ سے کام لے گا، مگر قبول کرانا پڑے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے اللہ مجھے قبول کر لے، مجھے محروم نہ فرما۔ اللہ پاک جس کو قبول کر پسند کریں گے اس سے کام لیں گے، تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، اور ہم کو یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ہم کو بتا دیا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو قبر کا نہ پتا ہو، حشر کا نہ پتا ہو کہ وہاں کیا ہوگا، کیا ہوگا، بتاؤ کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا بتاؤ۔ ہم کو سب کو بتایا، مگر کیا تیاری ہم نے کی، کتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ وہ پوچھیں گے، قبر میں پوچھیں گے تمہارے نبی کون ہے؟ تو نبی کی مشابہت ہے کیا میرے اندر کوئی نبی کی بنا مشابہت ہے؟ صحابہ کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ہمارے نبی ایسے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھو ہمارے نبی ایسے ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے، نبی والا کام، اور اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی بات کس کی ہے جو ہماری طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان۔ مسلمان معمولی نہیں ہے، کم مت سمجھنا، ہم کو اپنا پتہ نہیں ہے ہم کیا ہے۔ یہ کلمہ ہے، کلمہ ساتھ زمین و آسمان کو ایک طرف رکھ لے، کلمہ ایک مرنے میں تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔ آخری مسلمان ہوگا نا، اللہ دنیا کو باقی رکھیں گے، اور جب آخری مسلمان، آخری ایک مسلمان، ایک مسلمان بھی ہوگا، اللہ دنیا کو باقی رکھیں گے، چاند اور سورج نکلیں گے اور یہ سب کاروبار چلتا رہے گا، مگر آخری مسلمان جب دنیا سے جائے گا اللہ پاک علیہ السلام کو بولیں گے سور پھونک دو، اب بھی سارے آسمان ڈوب جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور جناب یہ ساری دنیا میں اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ اب ایک مسلمان کی اتنی قیمت ہے، اللہ کے ایک مسلمان ہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ سے جا رہے تھے تو بیت اللہ کو کہنے لگے بیت اللہ، اللہ نے تو اللہ کا گھر ہے، تیری بڑی قیمت ہے، مگر ایک مسلمان کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ میں اپنی نہیں کہہ رہا، جو وسائل اعمال میں ہے، جو صحابہ میں ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، تو یہ مسلمان کم نہ سمجھو۔ آج ہمارے اندر اللہ سے مانگو اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہم کو اس سوچی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر جو کلمہ پڑھتا تھا اللہ کے نبی ان کو مسجد میں نہیں بٹھاتے تھے، ان کو بیت اللہ میں نہیں بھیجتے تھے کہ نمازیں پڑھتے رہو اور ذکر کرتے رہو، ان کو دین پھیلانے بھیجتے تھے، کلمے کو پھیلانے کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ ہمارا کام، جو ان کو اللہ نے کام دیا، پھر وہ صحابہ کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت عمر کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیلا، حضرت معاویہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا میں اسلام پھیلا۔ کس نے پھیلایا؟ اللہ نے پھیلایا، مگر ذریعہ بنایا مسلمانوں کو۔ تو میں اور آپ فیصلہ کر لیں، اللہ سے مانگے ہم کو بھی اللہ سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، دین کے چمکنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو میرے بزرگ دوستو، آپ کا یہاں آنا بہت بڑی بات ہے، بہت خیر کی بات ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پھیلانے آئے، تو اپنے اندر لانا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ پھر استقبال ہوگا، قبر بھی استقبال، حشر میں بھی استقبال، ہمیشہ کی جنت میں اللہ پاک رکھیں گے اور انعامات اور نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ہماری زندگی چھوٹی سی ہے، اس میں اپنے کی فکر کرنی ہے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کی بھی فکر کرنی ہے، اور سارے عالم کے انسانوں کی بھی فکر کون کرے گا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبی والا کام ہم کو دے دیا، تم بہترین امت ہو،
تم کو لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا. تو میں سوچوں میری ذات سے انسانیت کو کیا نفع پہنچ رہا ہے, کیا دین پھیل رہا ہے. تو میرے بزرگ دوستوں, یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہم کو دے دیا. ایک بزرگ تھے ہندوستان میں, ایک بزرگ تھے اور وہ روتے تھے اور بوڑھے تھے, آواز میں لکنت تھی اور وہ مارے پیتے تھے, اللہ امت کا کیا ہوگا, مسلمانوں کا کیا ہوگا. وہاں سے مسلمان میوات کے تھے, ان کے اندر ہندوؤں کی رسمیں تھیں, تو وہ لوگ ہندوؤں کے نام رکھتے تھے, بولے ہندوؤں کے نام رکھتے تھے. ہندوؤں کے ایسے میوات والوں میں کام شروع کیا مولانا الیاس صاحب نے. کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا, اور آپ جنگلوں میں جاتے تھے اور اللہ کے آگے روتے تھے اور قریب کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے, اور رات کو تہجد میں روتے تھے. آج رونے والے کم ہو گئے, پہلے رونے والے زیادہ تھے. مسجدوں میں سے آوازیں آتی تھی رونے کی, میں نے بھی بھائی بچپن میں بہت دیکھا رونے والوں. مدنی مسیح ہے اور رائے ماشاء رونے والے رات کو روتے تھے, اللہ کے آگے روتے تھے اور پھر فیصلہ کراتے تھے. دوستو, اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ شرک تھا, مگر اکیلے اللہ کے نبی علیہ السلام محنت فرمائی. آپ ایک کے پاس جاتے تھے, گھر پھرتے تھے, بازاروں میں لوگوں کے پاس جاتے تھے, لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. لوگ آپ کے چچا ہو جاتے ابو جہل, وہ آپ کے پیچھے یہ جھوٹے ہیں, ان کی بات نہ ماننا, اور آپ کو پتھر مارتے تھے. پھر آج طائف تشریف لے گئے, طائف میں کہ چلو یہ سردار ہیں, ان سے بات کروں. ان سے بات کی, طائف تشریف لے گئے کہ یہ سمجھدار ہوں گے, مگر وہاں کے سمجھدار کسی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں کو نبی بنانا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہو تو آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے, انہوں نے نکال دیا. اور تینوں سرداروں نے کہہ دیا ہم آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے. پھر آپ وہاں سے تشریف لائے تو گلی کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کے پتھر مانگے. ذرا سوچو, وہ جو سارے عالم کے نبی ہیں, میرے آپ کے نبی ہیں, اور کیسی ان کو تکلیف دی گئی, اور پھر وہ پتھر مار رہے ہیں, اور آپ وہاں سے چل رہے, پتہ نہیں کتنے میل آپ وہاں سے پیدل چلے, جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. پھر ایک جگہ بیٹھے اور دعا مانگی, اے اللہ تو راضی ہے نا. دیکھو کام والے سوچ رہے, اتنا کچھ ٹھوکرے کھا کے اور پتھر کھا کے بھی اللہ سے پوچھ رہے, اللہ آپ تو راضی ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر کے اللہ سے مانگتے ہیں. کام اگر اللہ سے کام کرا لے, ہم اللہ سے کام کے لیے نکلے تو اللہ نے ہم کو دی. پھر آپ نے دعا مانگی اور جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ, انہوں نے آپ کے وہ گفتگو سنی, آپ حکم دیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں, اس میں طائف والے سب پیس کے رکھ دیں, سب ختم ہو جائے. اللہ کے نبی نے نہیں, میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ مسلمان نہ ہوئے, ان کی اولاد مسلمان ہوگی. تو میں نے سنا ہے جو محمد بن قاسم تھے جو سندھ میں آئے تھے, وہ طائف والوں کی اولاد تھے, تو اللہ نے بھیج دیا. تو طائف میں کام شروع ہوا. آپ نے وہاں سے وہ جو ایک باغ والا تھا, اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے انگور توڑ کے پلیٹ میں رکھ کے بھیج دیے. آپ نے کھایا, اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کیا بتایا, اتاس. تو پوچھا انہوں نے کہا کہ ہو, تو اس نے کیا بتایا, میں نے کہا اچھا وہ تو میرے بھائی کون تھے, یونس.
یونس علیہ السلام وہ تو وہاں آئے تھے. انہوں نے کہا وہ آئے تھے. انہوں نے کہا وہ میرے بھائی تھے. اور کہا یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو نبی تھے. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی, اللہ نے اس کو ہدایت دی, وہ مسلمان ہو گیا. اس کا مالک دیکھ رہا تھا, کہنے لگا معلوم ہوتا تم بدل گئے تم بدل گئے. جو وہاں سے اللہ کے نبی واپس آئے, پھر طائف کا واقعہ, اور پھر مکے آئے. اس کے کچھ وقت کے بعد پھر اللہ نے آپ کو عرش پہ بلایا, اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا. اے ہمارے نبی آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. اللہ نے آپ کو آسمانوں میں بلایا, اللہ نے آپ کو جنت دکھائی, اللہ نے آپ کو دوزخ دکھائی, اللہ نے آپ سے بات فرمائی, اور پھر آپ نے بات فرمائی. اور جناب اللہ پاک نے معراج کو بلایا تو سب کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا, جنت بھی دکھائی, دوزخ بھی دکھائی. تو میرے دوستو, ہر صحابی کام والے تھے, ہر صحابی محنت کرنے والے تھے. تو ہم سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں تم کام کرو, تم محنت کرو, اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پہ لاؤ. آپ حضرات دیہات کے ہیں اور گاؤں سے آئے ہیں, تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے گاؤں کو سارے عالم میں دین کی چمکنے کا ذریعہ بنا دے. مدینے میں گاؤں نہیں تھا, مدینے کو شہر نہیں تھا. وہاں سے بھائی 7 سال 8 سال تک مدینے میں مسجد میں چراغ بھی نہیں جلایا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7-8 سال کے بعد مسجد نبی میں چراغ جلایا. اور پھر اللہ نے اس مسجد نبی کو سارے عالم میں دین کے چمکنے کا ذریعہ بنا ہے, سارے عالم میں دین کے چمکنے کا ذریعہ بنا ہے. تو میرے بزرگ دوستو, ہمارا کام یہ ہے, ہمیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تم کو اپنے لیے بھیجا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے میرے حبیب کہہ رہی یہ میرا راستہ ہے, میرے ماننے والوں کا اللہ کی طرف بلانا. تو ہم سب کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں, گھروں میں بیٹھنے نہیں آئے. کھیتی باڑی میں ساری زندگی لگ جائے گی. لوگ روز جا رہے ہیں, آج کوئی چلا گیا کل پر, ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ قبر میں کون جائے گا؟ اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا, بتاؤ یہ کون ہے؟ میں اللہ کے نبی کو پہچانتا ہوں, کہتا ہوں کہ میری نبی ہے. ایک واقعہ تھا, یو پی میں ایک گیس کا کارخانہ تھا, اس میں وہ زہریلی گیس پھیل گئی اور مسلمان بھی بھاگ رہے, ہندو بھی بھاگ رہے. اگر ہوا میں زہر ہو تو ہم کہاں جائیں؟ ہندو بھی بھاگ رہے, مسلمان بھی بھاگ رہے. تو صبح وہاں پہ لاشیں پڑی تھی, سینکڑوں لاشیں. حکومت نے کہا بھائی اب دفنانے کا وقت آیا ہے. دیکھو بھائی کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے, کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے ہندو ہے؟ آج تو ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے ہندو کون ہے. تو جناب علی وہاں پر بھی یہ حال تھا. حکومت نے اعلان کیا جس کی شکل صورت مسلمانوں کی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو, اور جس کی شکل صورت ہندو کی ہو اس کو ہندوؤں کے قبرستان میں دفن کر دو. یہ یہاں کا واقعہ ہے ہندی کا. اور بھائی ہمارے عبد الرحیم ہے, دبئی میں رہتے ہیں, وہ وہاں کے تھے, انہوں نے سنایا تھا. تو آپ بتاؤ, اب جب لاشیں اٹھانے کا وقت آیا تو وہ دیکھتے تھے شکل صورت ہندوؤں کی ہے تو ان کو ہندوؤں کے قبرستان میں, اور جن کی شکل صورت مسلمانوں کی ہے انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے تھے. تو میرے بزرگ دوستو, دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ, جس کی مشابہت اختیار کرو گے اس کے ساتھ حشر ہوگا. جو اللہ کے نبی کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ ان کے ساتھ حشر کریں گے.
تو اللہ پاک سے مانگنا ہے اللہ ہم کو پیارے نبی کی مشابہت عطا فرما دے۔ اور وہاں پر ایک جماعت بھی تھی، وہ ایئرپورٹ پہ ایک جماعت تھی، ابھی صاحب نے کہا بھائی سب لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ وہ سب کے سب ماشاءاللہ وضو کیا، سردیوں کے دن تھے، رات کو وضو کیا پھر سو گئے، صبح دیکھا تو وہ بھی ٹھیک تھے، وہ سب ٹھیک۔ اللہ نے جماعت والوں کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا جس کی مشابہت کریں گے اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کی تو مسلمانوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ہم کو بننا ہے، ویسے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، سب کے ساتھ صحابہ کام والے تھے، اللہ کے نبی کی محنت کرنے والے تھے، دین کو پھیلانے والے تھے۔ پتہ نہیں کتنی قومیں آئیں، کتنے آئے ملک، تاجر بھی آئے، کاشتکار بھی آئے، صنعت کار بھی آئے، سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کیا کر کے گئے۔ آج اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو یہ دولت دے دی، اب اس کو لے کے پھریں گے۔ آج کے دور میں بھی جماعتیں سال کی اور 7 مہینے کے ملکوں میں جاتی ہیں، پیدل جماعت بھی پھرتی ہے اور ماشاءاللہ ملکوں میں جا رہے ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ پاک اسلام کو پھیلا رہا ہے، ایک ایک جماعت کی برکت سے ملکوں کو اللہ پاک بدل رہا ہے اور قبول فرما رہا ہے۔ تو میں اور آپ بھی طے کر لیں، اللہ سے مانگیں اے اللہ ہم کو محروم نہ کر، ہمیں بھی اپنے مبارک کام کے لیے قبول فرما۔ آج یہ دعا آپ صاحب دعا مانگے، اے اللہ ہم کو حضور کی مشابہت نصیب فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نصیب فرما دے۔ جیسے آپ کام کرتے تھے، جیسے آپ محنت فرماتے تھے، ایسے میں اور آپ بھی محنت کرنے والے بن جائیں، کام والے بن جائیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بھائی۔ اب قبر میں ہمیں جانا ہے، قبر کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ تو اللہ پاک قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے گا، ورنہ خدا نہ خاصہ یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ تو قبر کی تیاری کے لیے آئے ہیں اور پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور تم سے یہ سوال کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا۔ ہاں ہوش حواس میں ہوگے، جیسے دنیا میں ایسے قبر میں بھی ہوش حواس میں ہوگے۔ تو کیا فرمایا حضرت عمر نے، بھی کوئی پرواہ نہیں، میں تو ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو ان فرشتوں سے پوچھوں تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ تو ایسے تھے بھائی، وہ کہتے تھے ہمارے سامنے جنت آ جائے، ہمارے سامنے جہنم آ جائے، ہمارے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جنت ان کے سامنے تھی، دوزخ ان کے سامنے تھی، ایسی ماشاءاللہ محنت فرماتے تھے، ایسا اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے کی محنت کرتے تھے کہ جنت دوزخ ان کے سامنے تھی۔ تو میرے دوستو، وہ پوچھیں گے تمہارے رب کون ہے، تو میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں، اللہ سے اپنی حاجات پوری کراتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے ہم کو اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ ہمارے ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی اللہ ہوں گے اور جناب حشر میں بھی اللہ ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ ہوں گے۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے اونچی بات کس کی ہے جو میری طرف بلائے اور یہ کہے میں مسلمان۔ تو میں مسلمان ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ تو ہمارا آپ یہ طے کریں اے اللہ ہمیں بھی مبارک کام کے لیے قبول فرما لے، اور سارے عالم میں اس وجہ سے بھائی یہ جماعتوں کا نکلنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ پاک ہم کو یہ نعمت دے دی، اس کو سینے سے لگا لے۔ حلیمہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کی خوش چھاتیوں میں دودھ بھر دیا۔ اب ہم اللہ کے نبی کو سینے سے لگا لیں، وہ تو نہیں آئیں گے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں بھر دے گا۔ صحابہ نے حضور کو سینے سے لگایا،
اللہ نے ان کے گھر میں برکتیں بھر دی. ایک وقت ایسا آیا کہ روم اور فارس کے خزانے صحابہ کے قدموں پہ تھے اور زکوٰۃ لینے والا کو نہیں تھا. اللہ نے اتنا مال دیا. تو میرے ملک دوستو، یہ کام اللہ سے دلواتا ہے. دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی. گھبرانے کی کوئی روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے جتنا بڑھا کے دے دے. تو ہم اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لیں. پھر جو دعائیں مانگیں گے اللہ پاک ہم کو قبول کرا لیں. تو اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت عطا فرما دی. اس کام کو لے کے سارے عالم میں جا رہا ہے. ہم آپ سب طے کر لیں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائے. اللہ سے مانگے اللہ تو مجھے محروم نہ رکھ. دیکھو حشر کا میدان ہے اور وہاں کون پوچھے گا؟ اللہ کے نبی ہوں گے تو وہ پوچھیں گے. اور حشر کا میدان ہے، پوری صراط کی گھاٹی ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. جس کے ہاتھ میں قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. جس کو جناب قرآن کے مطابق، جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ سب کو دکھائے گا. اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہے، اور خدا نہ خواستہ اعمال نامہ اگر الٹے ہاتھ میں ملا وہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا. تو میرے بزرگ دوستو، ابھی سے ہم دیکھ لیں، مشق کر لیں. اللہ سے آخرت کی زندگی کی مشق ابھی کر لیں. آخرت کی زندگی کی مشق ابھی کر لیں. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. ہم اطمینان کر لیں اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے گھڑوں سے ہماری حفاظت فرما دے. تو ہم اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں گے اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائیں گے. تو یہ بھائی دیکھو، اور سارا عالم ہے، وہ جناب علی یہ باہر والے، امریکہ والے، روس والے، چین والے، یہ قتل قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اے کلمے والے، یہ قرآن والے، یہ نبی والے ہمارے پاس نہیں آئے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کو جانا پڑے گا. اللہ کے نبی جیسے جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے. صحابہ کی قبریں دنیا میں بنی ہوئی ہے. وہ گھر چھوڑ کے، مکہ مدینہ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں پھرے. کسی کی قبر کسی ملک میں، کسی کی قبر کسی ملک میں. الحمدللہ ہماری جماعتیں بھی ملکوں میں جاتی ہیں، وہ بھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، وہاں سے اللہ سے ملنے چلے جاتے ہیں. تو بھائی اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لو. دیکھو تبلیغ کا کام معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے. اس کو ہم سینے سے لگا دیں. جیسے حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اللہ نے گھر میں برکتیں بھر دی. ہم بھی اللہ کے نبی کے دین کو سینے سے لگا لیں، اللہ ہمارے گھر میں برکتیں بھر دے گا. یہ لے کے پھرنا ہے. تو بھائی دیکھو ہم ہیں کمزور، ہم ضعیف ہیں. اللہ سے اپنے آپ کو مانگنا ہے اے اللہ ہمیں قبول کر لے، اللہ پاک قبول فرما لے. تو ایک ایک ساتھی کی وجہ سے اللہ پاک کام پھیلائیں گے. تو ہم سب اللہ سے مانگیں اے اللہ ہمیں ملکوں کے لیے قبول فرما لے، ممالک کے لیے قبول فرما لے. تو اللہ پاک قبول فرما لے گی. تو یہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ملکوں کے ارادے کریں اور اپنی مسجد کو سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا مرکز بنائے. جیسے مدینے کی مسجد تھی، وہاں سے سارے عالم میں جماعتیں جاتی تھیں اور دین پھیلتا تھا، ایسے ہماری ہر مسجد سے جماعتیں نکلیں اور سارے عالم میں دین پھیلانے کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جائے. ہماری مسجد بھی مسجد نبی کے نمونے پہ آ جائے. ہماری مسجد جو ہمارے بھائی کہتے ہیں 100% نمازی زندہ ہو جائے، ہمارے محلے میں کوئی ایک بے نمازی نہ رہے، اور 100% گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے. کوئی بھی ہر گھر میں انشاءاللہ تعالی بچے بھی سنیں گے، عورتیں بھی سنیں گی، اللہ پاک ان کو ذریعہ بنائیں گے. تو اللہ نے ہم کو یہ دعوت والا کام عطا فرمایا. اس میں عورتیں مستورات کی بھی جماعتیں 3 مہینے کی جاتی ہیں اور مردوں کی بھی جماعتیں جاتی ہیں. تو الحمدللہ آپ اور ہم مل کے طے کریں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائے، اللہ سے مانگے اللہ ہمیں قبول فرما لے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قبول فرمائے گی. بس ہماری یہ درخواست ہے. اور یہ 2 دن 3 دن کا جو 1 دن کا جو وقت ہے کل دوپہر تک، اس کو قیمتی بنانا ہے.
مل جل کے بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے کو تیار کرنا ہے، ممالک کے اعتبار سے تیار کرنا ہے۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم کام کے لیے آئے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، کام کا جیسے حق ہے ایسے کام کریں گے، اللہ ہمیں قبول فرما لے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور کیا بات ہے؟